میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونے تو سونا حسنین دنانا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دینے کے لیے جا رہا ہوں ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب الشیخ ڈاکٹر پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب کہ وہ خطاب فرمائیں۔ مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں تنازعات میں اختلافات میں تمہیں اپنا حکم سرپنچ فیصل نہیں مان لیتے، اور اس وقت تک بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ہر طرح کی کجی ٹیڑھ سے پاک تیرے فیصلے کو دل کی کشادگی سے تسلیم نہ کریں اور ایسے ماننے والے ہو جائیں کہ جب تیرا حکم آ جائے، تیرا پیغام ملے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو یہ سر تسلیم خم کرتے ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حقہ کے ساتھ مبعوث فرمایا، بھیجا، تاکہ اس کا دین باقی تمام ادیان پر غالب آ سکے، اور اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے اس گھرانے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مسجد بنائی ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ اس میں شریک کار ہوا ہے، چاہے مالی طور پر شریک ہوا ہے، یا اس نے وقت دیا ہے، اس نے جگہ دی ہے، یا اور کوئی بھی محنت اس نے اس اللہ کے گھر کو بنانے میں کی ہے، اللہ ان سب کو بے پناہ اجر عطا فرمائے۔ اور پھر وہ لوگ جو اس کی آباد کاری میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، اللہ ان سب کو آخرت میں آباد فرما دے۔ محترم حافظ یوسف پسروری صاحب نے، حافظہ اللہ نے، آپ کے سامنے رب العالمین کا تعارف ایک مخصوص وقت میں کروایا ہے۔ اسی حوالے سے پھر میں حق بنتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں، آپ کا حق کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، اور آپ کو کس طرح سے ماننا چاہیے، آپ کے ساتھ محبت کس طرح سے کرنا چاہیے، اور آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی اتباع، اس کے کیا حقوق ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے دو مختلف جگہوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن مجید سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اب میں بار بار زور سے تو نہیں کہوں گا کہ آپ اور زیادہ زور سے، لیکن کم سے کم آپ کے لب ہلیں، آپ کی آواز نکلے، اس لیے کہ اسی مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ کی تعداد سے بے شمار گنا زیادہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اور آپ کی ایک ایک جملے کو اچک رہے، لکھ رہے، نوٹ کر رہے ہیں، اور یہاں سے لے کے آسمان تک حدیث کے مطابق ان کی پوری جماعت اور ایک تعداد ہے، اور جو اللہ کے سامنے آپ کی شہادتیں دینے والے ہیں اس پروگرام کے اختتام پر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جن ہستیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی یا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف صحیح طور پر نہیں ہے، ہم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتے، بلکہ توحید پر بات کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، دعویٰ سبھی یہی کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب تو ایک ہے، لیکن ہمارے ماننے کا طریقہ ایک نہیں ہے، ہمارا انداز ایک نہیں ہے، وہ انداز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ کے اسماء ہیں، اس کے نام ہیں، اس کے صفات ہیں، جس شخصیت کے ذریعے سے ان کی پہچان ہم تک پہنچائی گئی ہے، ہم اللہ کی ذات کو جب تک اسی پیغام کے ذریعے سے نہ سمجھیں گے، تب تک ہمیں اللہ کا درست تعارف حاصل نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ کا درست تعارف حاصل نہیں ہوگا، ہم اللہ کے باقی دین اور دین کے ساتھ جڑے ہوئے شخصیات ان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کا ایک سلسلہ، اور یہ بھی اللہ کی، جیسے حافظ صاحب بڑی شاندار بات کر رہے تھے، توجہ ہے آپ کی،
آپ جاگ رہے ہیں. ابھی تو خیر وقت نہیں زیادہ ہوا، لیکن شاید گاؤں دیہات میں میں تو اب گاؤں سے نکلے ہوئے بھی کوئی 25 سال ہو گئے ہیں، اور شہری زندگی کی وجہ سے رات بھر جاگتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ شاید جلدی سو جاتے ہیں. لیکن مسجد میں بیٹھ کے نہیں سونا، توجہ میری طرف رہے، آپ کی توجہ ہے، آپ کی تھوڑی تھوڑی آواز نکلتی رہے گی تو میں کچھ دیر آپ کے ساتھ بات چیت کر لوں گا، وگرنہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کی انتظامیہ چاہے تو میں ابھی بس آپ سے رخصت ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اصل میں آپ کے محبوب خطیب تھے، ان کو لے کر ہی آنا میری ذمہ داری تھی. میرے ڈاکٹر صاحب بڑے محترم بھائی ہیں، اور ان کے بھائی طاہر صاحب بڑے عزیز دوست ہیں، لہذا یہ ذمہ داری جمعے کے دن نہ تو کہیں جاتا ہوں نہ پروگرام دیتا ہوں، اس لیے کہ تھکا ہوا ہوتا ہوں، بہت سے کام ہوتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کے گاؤں کی کوئی خاص چاشنی ہے کہ جس میں اس موسم میں بھی آنا پڑا، تو تھوڑی سی توجہ کیجئے، شاید کوئی بات میں بھی سمجھا سکوں. شروع کریں؟ چلیں. اللہ نے جو سلسلہ نبوت چلایا اس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اس نے جس مخلوق کو پیدا فرمایا اس کو جو فطرت ایک مرتبہ عطا کر دی، دوبارہ اس کے لیے کوئی پیغام نہیں بھیجا. مثلا ابھی بھینسوں کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ نے بھینسیں جب سے بنائی ہیں یہ اسی فطرت پر قائم ہیں. انہوں نے کبھی اس کے بعد ناراض نہیں ہوئی اللہ سے، نہ انکار کیا ہے، نہ اللہ نے ان کی طرف کوئی کتاب اور کوئی وحی اور کوئی پیغمبر بھیجا ہے کہ تم سیدھی ہو جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے حوالے سے عوامی اور عام بات کر سکوں. اللہ نے جتنے جانور بنائے ہیں، جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب کا جو نظام بنایا ہے کبھی دوبارہ ان کو پیغام نہیں بھیجا. جو پہلے دن ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے وہ اسی کو ادا کر رہے ہیں. اور ہم جو بڑی اعلیٰ مخلوق ہیں، جسے اپنے اعلیٰ ہونے پر بڑا فخر ہے، جسے اپنی تخلیق پر بڑا ناز ہے، جو اشرف المخلوقات کہلاتی ہے، ہمارے لیے پہلے دن سے پیغام بھی آ رہا ہے، وحی بھی آ رہی ہے، اور وحی کو سمجھانے والی شخصیات انبیاء کرام علیہم السلام بھی آ رہے تھے. اور آخری جو شخص سمجھانے آیا، آخری جو شخص ہمیں ہدایت تک پہنچانے آیا اور ہمیں سیدھی راہ پر لے جانے کے لیے آیا، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آپ کے بعد چونکہ اب آپ کوئی نبی اور نہیں دیکھیں گے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی اور وحی نہیں آئے گی، لہذا آپ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگا گئے، اور وہ ذمہ داری آج تک اور قیامت کے اس خیر کے آخری زمانے تک یہ علماء کرام ادا کرتے رہیں گے، حق پہنچاتے رہیں گے، حتیٰ کہ صرف شریف لوگ باقی رہ جائیں گے، علم بھی اٹھا لیا جائے گا اور علماء بھی اٹھا لیے جائیں گے، اور تبھی قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ قیامت شریروں پر قائم ہوگی. یہ سلسلہ دعوت چل رہا ہے، یہ پیغام رسانی چل رہی ہے، لیکن جو آخری نبی اللہ نے بھیجا ہے اس کا حق کیا تھا، اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو. نبی کہتے ہیں، یاد تو کر لیں، کام آئے گی بات. نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، رسول کہتے ہیں قاصد کو، جو پیغام لے کر آتا ہے. اللہ نے آخری پیغام جس پر بھیجا، کیسے بھیجا؟ اس سے پہلے پیغامات آتے تھے کتاب کی شکل میں، لوح پر لکھے ہوئے، تختیوں پر لکھے ہوئے، لیکن جب تمہارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے کیسے اس کو نازل فرمایا؟ فرمایا نزل بہ علی قلبک، ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے. دل پر. کس کے دل پر؟ بولیے ذرا.
ادھر والی پارٹی بھی جاگ کے بولے ذرا، کس کے دل پہ اتارا ہے؟ محمد رسول اللہ کے دل پر. کس کے دل پر؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں اتارا ہے؟ تاکہ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں. کیوں اتارا ہے؟ اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبری دے دیں، لوگوں کو ڈرا دیں. اس لیے ہم نے آپ کی طرف حق بھیجا ہے. کیوں اتارا ہے؟ اس لیے کہ آپ دین حق سمجھا دیں، آپ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دیں. اور اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ کوشش کر کے اللہ کے دین کو جھوٹے اور باطل دینوں پر غالب کر دیں. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کیوں بھائی؟ نبی پاک نے اپنی ذمہ داری پوری کی. پتھر کھائے، گالیاں سہیں، تانے سہے، ظلم برداشت کیے، اپنے ساتھیوں کی شہادتیں برداشت کیں، اپنے گھر والوں کی اذیتیں برداشت کیں، لیکن پیغام پہنچا دیا. پیغام بولو، آپ تک نہیں پہنچا؟ بتاؤ کیا بات ہے جو تم تک نہیں پہنچی؟ تم نہ جاننا چاہو تو اور بات، تم نہ جاننا چاہو تو اور بات. پہنچانے کی حد تو یہ ہے کہ تمہیں جوتا پہننے تک کا ادب سکھایا گیا. سکھایا یا نہیں؟ تمہیں کپڑا پہننے کا ادب سکھایا گیا، تمہیں غسل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا، تمہیں کھانے کے طریقے سکھائے گئے، تمہیں اٹھنے جاگنے سونے کے طریقے سمجھائے گئے. مانو یا نہ مانو وہ تمہاری مرضی ہے. پہنچایا گیا، پہنچانے کی حد کر دی کہ ایک ابھی آپ سن رہے تھے چھینک آئے، چھینک، جسے چھینک آئی اس نے کیا کہنا ہے یہ بھی بتایا گیا. جو پاس بیٹھا اس کے اس کلمے کو سن رہا ہے اس نے کیا کہنا ہے یہ بھی سکھایا گیا. پھر پہلے والا اس کے لیے کیا دعا کرتا ہے یہ بھی سکھایا گیا. وہ صحابی کو مذاق کیا تھا سلمان فارسی کو ایک یہودی نے کہ لگتا ہے تمہارے نبی تو تمہیں قضائے حاجت، واش روم جانا، لیٹرین جانا یہ بھی سکھاتے ہیں، یہ بھی تعلیم دیتے ہیں. تو صحابی پریشان نہیں ہوا، نہ اس پر شرمندہ ہوا، بلکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کی قسم ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ لا یستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نہیں بیٹھنا، ولا یستدبرہا، اور قبلہ کی طرف پشت کر کے بھی نہیں بیٹھنا، ولا یستنجی منہ بالیمین، اور اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بدن وجود کو صاف نہیں کرنا. یہ بھی سکھایا گیا، یہ بھی پیغام پہنچایا گیا. جس کا پیغام آیا، جس کے دل پر اتارا، اس کی زبان کو، اس کی زندگی کو، اس کے کردار کو محفوظ بنایا گیا. کتنا محفوظ؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی پاک پر جب قرآن اترنے لگا، وحی آنے لگی، تو آپ کیا کرتے؟ عربوں کی ایک عادت تھی جب ان کے سامنے کوئی کلام پڑھا جاتا تو اسے دہراتے، اس کے پیچھے پیچھے دہراتے اور یاد کر لیتے. اور حافظہ اتنا تیز کہ ایک ایک شخص کو لاکھوں اشعار یاد ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شاید 6 لاکھ اشعار انہیں یاد تھے. عربوں کا حافظہ اتنا تیز. نبی پاک دہرا رہے ہیں، پیچھے 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 پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے منع فرمایا اے میرے حبیب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، آپ دہرائیے مت پیچھے پیچھے، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. کیوں؟ آپ یاد کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. انا علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے پر، دل پر اس کا اتارنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان سے سینے والے کو زبان سے ادا کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا کام ہے. اور اگر کردار کی بات آئے، کردار کی بات آئے تو ایک جملہ صرف آپ کے وقت کو بچاتے ہوئے فرمایا لعمرک، اے حبیب آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے، پوری زندگی کی قسم ہے. روئے کائنات میں
انسانی تاریخ میں کوئی دوسرا اس مقام کا حامل نہیں جس کی زندگی کی قسم اللہ نے اٹھائی ہو. اور زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، رات بھی، دن بھی، تنہائی بھی، مجلس بھی، ایک ایک پل کی قسم لامرک، اس قدر مضبوط کردار. اور ہم کیا مان رہے ہیں؟ ہم نے اس نبی کو کیسے مانا ہے؟ وہ پیغام لانے والا، اس کی اطاعت ہمارے لیے لازم، جس کی اطاعت کو، جس کی تابعداری کو، جس کی اتباع کو اللہ فرمائے کہ میرے نبی کی اتباع کرنا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے نبی کی بات ماننا گویا اللہ کی بات ماننا ہے. اس کو ہم نے کیا مانا ہے؟ یہ تو نئی نئی مسجد ہے، اس کا پہلا پروگرام ہے، یا شاید اس سے پہلے بھی ہو چکے ہوں. اللہ کرے کہ آپ اسی طرح سنجیدہ ہمیشہ عنوانات اور موضوعات اور پروگرامات اسی طرح سے منعقد کروائیں، اور وعدہ کریں کہ آپ بھانڈوں اور میراثیوں کو یہاں نہیں بلائیں گے. کیوں جی قاری صاحب؟ بھانڈوں میراثیوں کو چاہے سارا گاؤں کہے کہ ہم فلاں کے پیسے دے دیں گے، نہیں بلانا. یہاں اس کو بلائیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھ سکتا ہو اور پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا سکتا ہو، اسی کو دعوت دینی ہے. نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے کیسے مانا ہے؟ اور یہ گاؤں والے بھی میری بات سن رہے ہیں، ارد گرد کے بھی لوگ آئے ہوئے، جلسہ ہمارا ہو یا ہمارے بھائیوں کا ہو، ہم کیا سنا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام حسین بڑے تھے، آپ کے بالوں کی تعریف ہو رہی ہے، ہونا چاہیے. آپ خوبصورت بڑے تھے، آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ تھا، آپ کی دایا بڑی اعلیٰ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یہ مقصد ہے؟ کیا یہ مقصد تھا کہ نبی علیہ السلام؟ اور اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ اس وقت میں اور اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے ابھی شاید قیامت تک آپ کو کوئی کافر نہ ملے جو نبی پاک کی عظمت پر حرف اٹھا سکے، جو آپ کی شان کو تسلیم نہ کرے، جو آپ کے کردار کو تسلیم نہ کرے، جو آپ کو حسین و جمیل نہ مانے. انہیں انکار کیا ہے؟ اس بات سے تھا ابو لہب کو یا ابو جہل کو انکار اس بات سے تھا کہ محمد حسین نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑائی کس بات پہ تھی؟ کیا اس بات پہ لڑائی تھی کہ آپ حسین نہیں، آپ خوبصورت نہیں، آپ کا خاندان بڑا نہیں؟ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. ان ہمارے بچوں نے بھی اسکولوں میں پڑھا ہوگا، جب ابو سفیان کہو رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بھی دعا کے لائق، اس کی بھی شان عظمت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور صلح حدیبیہ ہو چکی ہے کہ آپ نے کچھ خطوط بڑے بڑے حکمرانوں کو بھیجے. ان میں سے ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کو بھی بھیجا، اور کیسر روم نے اپنی مجلس میں وہ خط پڑھنے کے بعد کہا عرب کا کوئی تاجر، مکہ کا کوئی تاجر لاؤ جو اس نبی کا رشتہ دار ہو یا قرابت دار ہو، اس کو میرے پاس لاؤ. وہ جس قرابت دار کو لے کے آئے وہ ابو سفیان تھے، جو سیدہ ام حبیبہ کے والد، جو آپ کی بیوی ہیں، سیدنا امیر معاویہ کے والد، یزید الخیر کے والد ابو سفیان. ان کو لایا گیا اور ان سے کچھ سوال کیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں اس کا خاندان سب سے نمایاں خاندان ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے. کس کو انکار تھا کہ آپ کا خاندان بڑا نہیں؟ کس کو انکار تھا کہ آپ حسین نہیں؟ کس کو انکار تھا کہ آپ خوبصورت نہیں؟ کس کو انکار تھا کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ نہیں؟ جھگڑا کس پہ تھا؟ وہ تو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ الامین ہیں، وہ مانتے تھے آپ حسین و جمیل ہیں، آپ سب سے بڑھ کر ہیں، خاندان میں بھی اعلیٰ ہیں. انکار کس بات کا کرتے تھے؟ ہمارے ہاں ہمارے دوست ساتھی اپنے بھی، خیر تم سب نعت سنتے سناتے ہو آپ کے حسن و جمال پر، کبھی آپ کے کردار پر بھی نعت سنی ہے؟ وہ کردار جس کو ماننا لازم ہے، وہ حیثیت جس کو
مکے والوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ کون سی حیثیت تھی؟ نبی ہونے کی حیثیت، کہ وہی لوگ، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ آسانی سے اور جلدی سمجھائی جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، پہلی دعوت، تو کہاں چڑھ کے دی ہے؟ کوہ صفا پر۔ کس پر؟ کوہ صفا پر۔ یہ صفا پہاڑی جو ہے، جہاں آج بھی جب حاجی جاتا ہے تو اپنی سعی اس سے شروع کرتا ہے، صفا سے۔ یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اور بیت اللہ کے بالکل ساتھ ہے۔ بیت اللہ اور اس کے درمیان چند 100 میٹر کا فاصلہ ہے۔ آج عمارت بن گئی، اگر عمارت نہ ہو تو بالکل سامنے سامنے ہے۔ اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ایک وقت گزار چکا ہوں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میرے بارے تمہارا کیا کہنا ہے، کیا کہتے ہو؟ پہلے تو یہ بتائیں، یہ 15 والے، پہلے یہ اور آس پاس کے آنے والے، کیا آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی جرت کر سکتا ہے کہ وہ بھی 10-20 سال زندگی اپنے گاؤں بستی شہر میں گزارنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے سامنے، گاؤں والوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہے، میں نے 10 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، مجھے کیسا پایا؟ ہمت ہے کسی میں؟ عوامی شہادت لے۔ یہ کردار ہے نبی پاک کا کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، کیف وجدتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 2 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا، اور دونوں کو ملا کر کہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی آپ ایسے سچے ہیں جن سے کبھی جھوٹ ظاہر ہی نہیں ہوا، اتنا مان رہے ہیں۔ اچھا پھر مزید دیکھیے، آپ نے فرمایا، اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، میری اس خبر پر کیا کہو گے؟ دیکھیے انہیں کتنا اعتماد اور اعتبار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ذات پر اعتبار ہے، شخصیت پر اعتبار ہے۔ محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، اس حد تک مانتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر چھپا ہے، اگر میں یہ کہوں تو تم کیا کہو گے؟ اچھا بھئی یہ کتنا مشکل معاملہ تھا، اگر میں کہوں کہ میں 15 کی اس گلی میں نے ایک پورا انڈیا کا لشکر دیکھا ہے، آپ مان لیں گے؟ آپ سوچیں گے بھئی انڈیا کا لشکر کہاں سے آ سکتا ہے؟ آخر انڈیا کا لشکر آئے گا، اور آئے تو صحیح ویسے ہیں، اور کیوں بھئی آج کل لوگ فوج کے بڑا خلاف ہوئے نا، آئے تو صحیح ویسے، ہم پہلے ہی علاج کر دیں گے، لیکن اگر میں ایسی انہونی بات کر دوں آپ نہیں مانیں گے۔ حالانکہ آج آپ کی کسی گلی، کسی چھت پر آسمانی جہازوں سے، فضا سے وہ اتر سکتے ہیں، پیراشوٹ سے بھی آ سکتے ہیں، آج آ سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ نہیں مانیں گے۔ اور اس دور میں یہ مکہ کے اندر، شہر کے اندر یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے اس پار بھی محلے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اگر کہہ دوں کہ اس میں ایک لشکر ہے تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا بات ماننے والی تو نہیں، لیکن آپ کہیں تو یہ بھی ماننے کو تیار ہیں۔ جس شخصیت پر اتنا اعتماد ہے، اگلے لمحے اللہ کے رسول نے فرمایا پھر مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی طرف تمہیں بلانے آیا ہوں، اور میں تمہیں یہ دعوت دینے آیا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اب یہ خبر جیسے ہی آپ نے دی اور اپنی اس حیثیت کا اعلان کیا، کون سی حیثیت؟ نبی ہونے کی حیثیت، نبوت کا اعلان کیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، وہی لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مان رہے تھے، آپ کی نہ ماننے والی یعنی انہونی بات، ناممکن بات کو بھی مان رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور یہ یقینی خبر جس کا قرآن کہتا ہے، یہ اعتراف بھی کرتے تھے۔ مکہ والے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یاد رکھیے گا، مکہ والے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے زمین و آسمان کو بنایا تو یہ کیا کہیں گے؟ لا یقولن اللہ، اللہ نے بنایا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کون ہے، جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی ہیں تو یہ کس کو پکارتے ہیں؟ کہیں گے اللہ ہے۔ آپ ان سے پوچھیں ان سے کون تمہیں اولادیں عطا کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جیسے ہمارے ہاں ساتھ بیماری لگ گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ماننا شروع ہو گئے، یہ تھا مرض جس کا علاج کرنے آپ آئے، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود نبی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ یہ بات انہیں بڑی اچھی طرح سے پتہ تھی کہ اگر نبی مانیں گے پھر اپنی مرضی چل سکتی۔ بس میں ختم کرنے والا ہوں، اسی بات پر لانا تھا۔ نبی مانیں گے تو اپنی مرضی، اپنے چہرے پر اپنی مرضی، اپنے لباس پر اپنی مرضی، اپنے گھر پر اپنی مرضی، اپنی وضاقتہ پر اپنی مرضی، اپنے رسم و رواج پر اپنی مرضی۔ نبی مانیں گے، نبی، رواج تمہارا، مزاج بھی تمہارا، نبی بھی تمہارا، تمہاری مرضی تم نبی کو مانو یا نہ مانو، تمہاری مرضی تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تمہاری مرضی کہ تم زکوٰۃ دو نہ دو، تمہاری مرضی عشر نکالو یا نہ نکالو، تمہاری مرضی کہ تم کبھی سیدھے منہ کسی سے سلام کرو یا نہ کرو۔ ایسا ہے؟ نبی مانا ہو، نبی مانا ہو، ہن نہیں بولن گے، اور نبی مانا ہو تو اپنی مرضی چل سکتی ہے؟ ابھی تو میں نے اگر سگریٹ، پان اور اس طرح کے دیگر نشوں پر بات کی تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ نبی مانا ہو، نبی مانا ہے تو جس نے نبی کو نبی مانا ہے وہ نبی مان کر پھر نبی کی ماننا شروع کر دے۔ مانیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، آپ کی بات کی حیثیت کیا ہے، آپ کے ایک ایک لفظ کی حیثیت کیا ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، کسی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ اس کی زبان سے کچھ نکلے تو وہ دین قرار پائے۔ دیکھو بھائی، مولوی صاحب بڑے اہم ہیں، پیر صاحب بڑے اہم ہیں، والدین بڑے اہم ہیں، بڑا بھائی بڑا اہم ہے، بڑا احترام ہے، بزرگوں کا بڑا احترام ہے، لیکن کیا کسی بزرگ کے کہنے سے اللہ کا دین بنتا ہے؟ والدین کے کہنے سے اللہ کا دین بنتا ہے؟ والدین، بزرگ، مولوی، پیر، مرشد، استاد اللہ کے دین کو بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا بیان خود دین۔ یہ فرق سمجھ آیا؟ میں ایک بات کروں دین کے مطابق ہو سکتی ہے، حضرت قاری صاحب ایک بات کریں دین کے مطابق ہو سکتی ہے، لیکن میری ذاتی بات دین، اور اگر مجھ سے بڑا کوئی مولوی اس کی ذاتی بات دین، اس کا کردار، اس کا رویہ، اس کا مزاج دین، وہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں لہذا تم مانو یہ دین۔ کون ہے جو ہنستا ہے تو دین بنتا ہے؟ کون ہے جو مسکرا دے تو دین قرار پاتا ہے؟ کون ہے جو رو پڑے تو دین بنتا ہے؟ کون ہے جو چلتا ہے تو دین قرار پاتا ہے؟ کون ہے جو بیٹھے تو بیٹھنا بھی دین ہوتا ہے؟ کون ہے جو سوتا ہے تو سونا بھی دین ہے؟ کون ہے جس کی آنکھوں کا ایک اشارہ ہو جائے تو یہ بھی دین ہے؟ اللہ کی قسم ہے، الفاظ تو بات کی بات ہے، اگر میرے نبی کسی کو کوئی عمل کرتے دیکھ کر صرف خاموش رہ لیں تو آپ کا چپ رہنا بھی دین قرار پاتا ہے۔ اس مقام اور مرتبے کا اگر کوئی دوسرا ہے تو بتائیں، کوئی امام ایسا میں پھر پوچھ رہا، اور میرا یہ سوال میرے جانے کے بعد اور پھر کبھی آنے تک برقرار ہے، اگر کوئی ایسا ہے جس کا ایک ایک لفظ دین ہے، جس کی رائے دین ہے، تو آپ اس کو ضرور مانیے اور ہمیں بھی دکھا دیجئے کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں کتاب اس پر اتری ہے اور اس کا ایک ایک لفظ دین ہے۔
کون ہے جس پر دین اترا، اس کی حیثیت کو سمجھیں. کون ہے تم پر نماز اتری؟ اس کتاب میں اللہ نے بار بار کہا اقیم، ادھر دیکھیے، ادھر اقیم الصلاۃ، نماز کیسے 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 قائم کرو گے؟ مل کر کوئی دائرہ بنا لو گے؟ کسی میدان میں کھڑے ہو کر ناچنا کودنا شروع کر دو گے؟ یا کھڑے ہو کر آپ پر نعت اور آپ پر سلام پڑھنا شروع کر دو گے؟ کیا کرو گے؟ کون بتائے گا؟ کس کو بتانے کا حق ہے؟ کس نے بتایا کہ اس کے قائم کرنے میں سب سے پہلے طہارت، بدنی طہارت، اس کی اقامت میں سب سے پہلا حق جسم صاف، کپڑے صاف، جگہ صاف؟ کس نے سکھایا؟ وضو کا طریقہ کیا ہوگا؟ کون ہے جس نے سکھایا؟ کھڑے ہونا ہے، کس وقت میں کھڑے ہونا ہے، کس وقت میں کتنی رکعات پڑھنی ہے، کن رکعات کے ساتھ نماز مکمل کرنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، پہلی نماز فجر والی کس وقت پڑھنی ہے، وقت بھی بتایا، رکعات بھی بتائیں، اللہ کی قسم ہے سجدہ بھی سمجھایا، دونوں سجدوں میں کیا پڑھنا یہ بھی بتایا، بیٹھنا کیسے، بیٹھنا سکھایا، اٹھنا کیسے، اٹھنا سکھایا، اللہ کی قسم ناک کیسے رکھنی یہ بھی سکھایا، سلام کیسے ہوگی یہ بھی سکھایا. تو طریقہ کس کا ہوگا؟ ہاں، طریقہ امام کا. نماز کس پہ اتری؟ بولو. پڑھ کر کس نے دکھائی؟ تو اب طریقہ کس کا چلے گا؟ نہیں 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 نہیں، پھر تو لڑائی پڑ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی مانا ہے، نبی مانتے ہو تو نبی کے برابر کا یا کوئی لا کر دکھا دو، یا پھر اپنے اپنے مصلے اٹھا کر مصطفیٰ کے مصلے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ہمیں منوا لو. ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایک صحیح حدیث جس کا ہم انکار کر دیں، جس کی تعویل کریں، جس پر بہانے بنائیں، جس کو نہ ماننے کے تعویلیں کھڑیں، لائیے ایک بات مصطفیٰ کی صحیح حدیث ثابت ہو. ایک قاری صاحب موجود ہیں، مجھے بھیج دینا، ہم انشاءاللہ تمہارے طریقے پر ہو جائیں گے. اور اگر ہم کہیں اور یہ دعویٰ اور پھر ہم پر یہ الزام کہ نبی سے محبت نہیں کرتے، نبی سے محبت کیا تھی؟ ایک محبت وہ تھی جو عبداللہ ابن ابی کرتا تھا، سامنے محبت، کلام میں محبت، ظاہر میں محبت. سامنے آتا تو ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی قسم ہے ایسے نبی پاک کی تعریفیں کرتا جیسے عرب عجم کے بادشاہوں کے سامنے ان کے چوبدار کیا کرتے تھے کہ ذل سبحانی آ گئے. اور جب پیچھے ہوتا تو آپ کی نبوت کا انکار کرتا، آپ کی بات نہ مانتا، آپ کی اتباع سے دور رہتا. ایک محبت وہ ہے، اور ایک محبت کا معیار، ایک محبت کا طریقہ صحابہ کرام نے دیا ہے. نبی پاک سے محبت، ادھر میری طرف دیکھو، ختم کر دوں، بس کر دوں. میں تو یقین کرو ویسے ہی بڑا تھکیا، جمعہ پڑھا کے گھنٹے دی تقریر اور لمبا سفر ہے. توجہ میری طرف. ایک محبت زبان کی، صدقے یا رسول اللہ، ایک محبت زبان کی، آپ کی نعت پڑھ کے آپ پر سلام بھیج رہا، لیکن جب طریقہ سامنے آتا ہے تو مانتا. اور دوسری طرف سے صحابہ کی محبت. سردیوں کے دن ہے، یہ اوپر والا بٹن صحابی عبداللہ بن عمر بن خطاب کا کھلا ہوا ہے. شاگرد نے پوچھا، حضرت اتنی سردی ہے،
آپ نے یہ بٹن کیوں کھولا ہوا ہے؟ یہ ہے محبت۔ فرمایا میں نے اس لیے کھولا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کی قمیض کا اوپر والا بٹن کھلا رہتا تھا۔ ایک محبت زبان کی اور ایک محبت اطاعت والی، اتباع والی، طریقے والی۔ کیوں ہم ایسی محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاتھ وہاں باندھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے باندھے، پاؤں اتنے کھولیں گے جیسے اللہ کے نبی نے کھولے، پاؤں ایسے ملائیں گے جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، فاتحہ اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ اعتراض کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی کی محبت کر سکیں تو ہمیں یہ حق کیوں نہیں کہ ہم صحابہ والی محبت کو اختیار کر لیں کہ ایک زبانی دعویٰ ہے محبت کا اور ایک ایمانی دعویٰ ہے محبت کا، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم ہی نہیں کہتے بلکہ اللہ کا دین یہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ خود اعلان کرتا ہے میرے نبی کی زبان سے جو نکلے گا، میرا نبی جس پر اپنی مہر کو ثبت کر دے گا، وہ دین ہے۔ اس حیثیت کو سمجھیے۔ مثال دیتا ہوں، ایک دو مثال دے کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حیثیت کیا ہے۔ یہاں تو گھر گھر میں معذرت کے ساتھ ہر گلی کا دین نیا ہو گیا، ہر محلے کا دین وکھرا، ہر گدی کا دین علیحدہ ہو گیا۔ یہ فلاں صاحب کی سنت ہے، یہ فلاں کی سنت ہے، یہ فلاں سلسلے کی سنت ہے۔ کس کی سنت کا سکہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا اور ہمیشہ چلتا رہے گا؟ باقی سب کی سنتوں کے سکے کبھی کوئی ایک بازار میں چلتا ہے تو دوسرے میں نہیں چلتا، ایک مسلک کے ہاں چلتا ہے تو دوسرے مسلک میں کھوٹا سکہ بن جاتا ہے۔ وہ کس کی سنت کا سکہ ہے جہاں جس کا سکہ ساری کائنات پر ایک جیسا رہتا ہے اور ہمیشہ ہر بازار میں چلتا ہے؟ یہ سوائے محمد رسول اللہ کے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں رواج بھی رسول اللہ کا، مزاج بھی رسول اللہ کا، دین بھی رسول اللہ کا، طریقہ بھی، بولو، طریقہ بھی رسول اللہ کا۔ اگر رسول کے طریقے سے لگا نہ کھاتا ہو، اگر رسول کے طریقے پر کوئی نہ ہو، آسمان پر چلا جائے تب بھی اس کا طریقہ قبول ہوگا۔ کیوں اللہ نے آپ کو وہ حیثیت دی ہے، آپ کو، صرف آپ کو، کسی دوسرے کو نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ہماری مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک شخص آیا، اس کا لباس انتہائی سفید تھا اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، سیاہ تھے، گویا سفر سے نہیں لگتا تھا کوئی مسافر۔ آج تو پتہ نہیں چلتا نا، گاڑیاں آ گئیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں آ گئی تو پتہ نہیں چلتا۔ وہاں اس وقت سفر کس پہ تھا؟ کسی جانور پہ، کسی گدھے گھوڑے پہ، کسی اونٹ پہ، پیدل۔ اور جو سفر کر کے آیا ہو، بال کالے رہ سکتے اور جسم پر گرد و غبار کے کوئی نہ کوئی اثرات آثار باقی رہیں گے۔ سمجھیے حدیث کو۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں آنے والا اس طرح کے آیا کہ اس کے سفید لباس بے داغ، اس کے بال انتہائی سیاہ، کہ مسافر نہیں لگتا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں کہ شہر سے آیا ہو، مدینہ سے ہو، مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور مدینہ کے رہنے والوں کو پہچانتے۔ مزید یہ ہوا کہ وہ اندر داخل ہوا، سلام کلام ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، یعنی بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ اب اتنا قریب یا اتنا کلوز ہو کر کون بیٹھ سکتا ہے جو پہلے ہی جاننے والا ہو، پہلے سے معلوم ہو کہ یہ آدمی کون ہے؟ اجنبی تو تھوڑا ہٹ کے بیٹھے گا، پیچھے بیٹھے گا۔ تیسری بات، سیدنا عمر کہتے ہیں پھر اس نے کچھ سوال کیے،
اور سوال اتنے بنیادی سے کرتا ہے جیسے جانتا ہی کچھ نہ ہو. مثلا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال اس نے کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جانتے ہی کچھ نہیں. جب اللہ کے نبی بتلاتے ہیں کہ اسلام کا معنی یہ ہے، ایمان کا معنی یہ ہے، احسان اس کو کہتے ہیں، اور قیامت کے بارے فرمایا کہ پوچھنے والا اور بتلانے والا دونوں برابر علم رکھتے ہیں، نہ مجھے پتا نہ تمہیں پتا کہ کب آئے گی. ہاں اس نے پھر سوال کیا اس کی اشرات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے نشانیاں بتا دی. سیدنا عمر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں تو وہ ایسا لگنے والا کہ جانتا ہی کچھ نہیں، جب آپ جواب دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. سمجھیے میری بات کو، سوال ایسے پوچھ رہا ہے جیسے کچھ نہیں جانتا، اور جب نبی پاک جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے آپ نے سچ کہا. گویا جواب کا پہلے سے علم تھا، جانتا تھا، تبھی کہہ سکتا ہے، تبھی جواب کی تصدیق کر سکتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. صحابہ بڑے حیران ہو رہے ساری بات پہ، ان کے آنے پہ، ان کے لباس پہ، وضاقتہ پہ، بیٹھنے پہ، سوال کی جواب پر، تصدیق پر. صحابہ پریشان ہے یہ بندہ کون ہے؟ حتیٰ کہ سوال جواب ختم ہوئے، اللہ کے رسول نے یہ مجلس اس کے ساتھ مکمل کر لی. وہ شخص اٹھا اور چلا گیا. سمجھیے گا قیمتی نکتہ ہے. جب وہ چلا گیا تو آقا نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ جانتے ہو؟ اور بڑے بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں جن پر آسمان سے جنت کی بشارتیں آئی ہیں. بات سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے بڑے اللہ کے، ساری کائنات کے ولیوں کو جمع کر دو، ایک صحابی کے جوتے کی نوک کے برابر بھی ہو سکتے، اس صحابی کے جوتے کو لگنے والی خاک کے برابر بھی ہو سکتے. بڑے بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، سیدنا عمر بیٹھے ہیں، اور آپ سوال کر رہے ہیں جانتے ہو کون تھا؟ عرض کرنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول آپ جانے یا اللہ جانے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں، ہم تو پریشان ہیں اس کے آنے پر، اس کی وضاقتہ لباس پر. نہ وہ مدینہ کا رہنے والا، نہ وہ مسافر لگتا ہے، آپ سے بیٹھا قریب ہو کر اس طرح سے جیسے جاننے والا ہے، سوال ایسے کرتا ہے جیسے جانتا کچھ نہیں، اور جواب ملنے پر آپ کے جواب کی تصدیق ایسے کرتا ہے جیسے پہلے سے جواب معلوم تھا. ہم تو پریشان ہیں پہلے ہی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاک جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. کیا سکھانے آئے تھے؟ ہن میرا سوال شروع ہوا، اگر دین سکھانے آئے تھے تو سوال جواب کیوں کر رہے تھے؟ دین سکھانے آئے تھے، سوال جواب کی کیا ضرورت تھی؟ دین سکھانے آئے تھے، جو تعارف اللہ کے رسول نے ان کے جانے کے بعد کروایا، ان کے آتے ہی لوگوں کی تجسس بری نظروں کو دیکھ لیا تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے. آتے ہی کہتے لوگوں یہ جبریل ہیں، آج کا درس یہ دیں گے. کیوں بھائی؟ آج کا درس آج یہ بتائیں گے دین کیا ہوتا ہے. جبریل کھڑے ہوتے اور بتلاتے ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اس دور کے وہابی نے کھڑے ہو جانا تھا کہ جبریل کا بتایا ہوا بھی تب تک ہمارے لیے سند اور دلیل نہیں جب تک کہ محمد کی تصدیق نہ ہو. کیونکہ میں نے کلمہ جبریل کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ دین وہ ہے جو محمد کی زبان سے نکلے گا، جس کو اللہ محمد رسول اللہ پہ نازل کرے گا، یا میرے نبی جس کو دیکھ کر خاموش رہیں گے وہ دین قرار پائے گا. جبریل کا بیان کردہ بھی دین تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ مصطفیٰ کی زبان سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، اس کی تصدیق نہیں ہوتی. آپ کی حیثیت، اس پر دسیوں دلائل ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. میں جس کی بات کو
جو کہے کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی چھوڑو، داڑھی رکھ لو، جس کی بات کو میں کسی حیثیت کا حامل نہیں سمجھتا، روز اٹھ کر اس کو اپنے چہرے کو صاف کر کے اس سے جان چھڑا لیتا۔ جس نے کہا اپنے چہروں کو، عورتوں سے کہا اپنے چہروں کو ڈھانپ کر گھر سے نکلو، میں جس کی بات کو ہوا میں اڑا رہا۔ جس نے کہا مونچھیں چھوٹی کروا لو، جس نے کہا اپنے ٹخنوں سے اپنی کپڑوں کو اٹھا لو، جس نے کہا سچ بولو، جس نے کہا حرام کی قریب نہیں جانا، جس نے کہا کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چاہے وہ کتنا چھوٹا سا سگریٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نشہ آور ہے تو حرام ہے، جس کی باتوں کو میں کوئی حیثیت نہیں دے رہا، جو میرا نبی ہے، جس کو میں نے نبی مانا ہے، جس کی ایک ایک بات دین ہے، پھر میں اپنی مرضی کیسے کر سکتا ہوں؟ بولو کلمہ اس کا پڑھیں اور بات ایک نہ مانے، اس کے تعارف کو جانے نہ، کبھی پہچانے نہ کہ وہ کیا لینے آیا تھا، اس نے کیوں 6 میل طویل لوگوں کے راستے سے گزرتے ہوئے پتھر کھائے، کیوں کانٹوں بھرے راستے پر چلتا رہا، کیوں اپنے قریبی پیاروں اور عزیزوں کو قربان کرتا رہا، وہ دین جو وہ بچاتا ہوا اور اس کو سکھاتا ہوا ہم تک چھوڑ گیا، ہم نے اس کی ناحیثیت کو سمجھا، نہ اس دین کو مانا، ہمارے لیے ہماری مرضی، ہمارے لیے ہمارا رواج۔ کلمہ میں نے محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن میں چونکہ ملک ہوں، میں چونکہ جٹ ہوں، میں چونکہ میو ہوں، میں چونکہ آرائی ہوں، لہذا میرے لیے میری برادری کیوں بھائی؟ ناراض نہ ہونا، بات سمجھیں، اس لیے کہ اگر نہ سمجھی تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ وہاں تو حق یہ ہے کہ نبی پاک کی زبان سے بات نکلے تو اللہ اس کتاب میں کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ میں موقع بھی بتلا دوں، رشتے کی بات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے، اس وقت تک اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا، وہ زید جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا کہ میں نے محمد رسول اللہ کی غلامی میں رہنا ہے، والدین آئے لینے کے لیے، نبی پاک سے کہتے ہیں ہمارے بچے کو غلام بنا لیا گیا تھا، آپ کے پاس پتہ چلا ہے، اس کو آزاد کر دیں۔ فرمایا اس کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو کوئی قیمت کوئی بدلہ نہیں، ویسے ہی لے جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہے تو تم چھوڑ جانا۔ زید آئے، باپ اور چچا کو دیکھا، انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔ محمد رسول اللہ نے بڑی شاندار بات کی ہے، اس وقت تک اللہ کے نبی آپ نبوت کا اعلان ابھی نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا زید جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور سیدنا زید نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر، میں نہیں جانا چاہتا۔ باپ اور چچا کہہ رہے ہیں غلامی پسند کرتے ہو، غلامی سے نجات مل رہی ہے، کہنے لگے تمہاری آزادی سے اس شخص کی غلامی زیادہ قیمتی ہے، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس بات سے متاثر ہو کر پیارے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا کرا دیا کہ آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کہا جائے گا۔ وہ زید، اللہ اکبر، ان کا رشتہ لے کر آپ مدینہ میں ہیں اور رشتہ لے کر آپ گئے ہیں حضرت زینب کے گھر، ان کی والدہ سے ان کے بھائی سے بات کر رہے ہیں کہ زینب کو میری بہو کے طور پر رشتہ مجھے دے دیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ جیسے ہمارے ہاں لوگ ایک برادری دوسری برادری کے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار، اچھا جو برادری انکار کر رہی ہے وہ کہتی ہے میری برادری اس سے بڑی ہے، اونچی ہے، میں اس کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو لڑکی والا اسے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ بھی کہتا ہے میں اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہوں، میں اس سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے، بیٹیاں بوڑھی ہو چلیں، ان کی عمریں بیت چلیں، اچھے رشتے نہیں ملتے، کیونکہ ہم نے وہ برادری والا بت آج تک نہیں توڑا ہے۔ آج تک لڑکا اچھا ہے، نمازی ہے، اچھا کمانے والا ہے، لیکن دوسری برادری کا ہے، میں نہیں مانتا۔ اپنی برادری کا غنڈہ ہے، بدماش ہے، اچکا ہے، اس کو بیٹی دے دیتا ہے، بعد میں ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ کیوں؟ تم نے اس دین کو مانا نہیں ہے جو دین تمہارے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔
انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس رشتے کو. کیوں؟ یہ آزاد کردہ غلام ہے اور یہ قریشی عورت، اس کا اور اس کا جوڑ کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، لیکن یہ ہماری شان کے خلاف ہے. آپ انہی کے گھر میں بیٹھے ہوئے، انہی کی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، اور وہیں اللہ کی کتاب کا یہ حکم نازل ہو گیا، مومن ہو، مرد ہو یا عورت، اس کو یہ حق کہاں سے ملا کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی بات کہہ دیں تو وہ اپنی مرضی کر سکیں اور اللہ کے نبی کو کسی بات سے انکار کر سکیں. انہی کے گھر میں بیٹھے ہوئے. تو حضرت زینب نے اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے پہلے آ کے کہا، یہ آیت سنتے ہی اللہ کے رسول، جب حق آپ کے پاس ہے میں اپنا حق بھی آپ کے سپرد کرتی ہوں، جس کے ساتھ چاہے میرا نکاح کر دیں. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کیا. اور پھر فائدہ کیا ہے نبی پاک کی بات کو ماننے کا اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنے کا؟ فائدہ دیکھیے اسی حدیث کے اندر اور اسی تفصیل کے اندر کہ سیدہ زینب نے اللہ کے نبی کے سامنے سر خم تسلیم کیا ہے، آپ کی بات کو مانا ہے، آپ کے حق کو تسلیم کیا ہے. زید اور زینب کا نکاح زیادہ دیر نہیں چلتا، زید طلاق دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک چبھن تھی کہ میری وجہ سے یہ رشتہ ہوا، اور زینب جیسی بڑے گھرانے کی عورت کو طلاق ہوئی، اس کو تکلیف پہنچی. حق تو یہ بنتا ہے کہ اب زینب سے میں نکاح کرتا، لیکن دنیا راستے میں حائل ہے. لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، لوگ یہ بات کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے اس کے فراغت کے بعد نکاح کر لیا. آسمان والے نے زینب کو عزتیں عطا کرنا تھی. آسمان سے پیغام آیا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. لوگوں کی کیا بات ہے، ہم خود آپ کا نکاح زینب سے کر دیتے ہیں. اور زینب رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی، یہ رسول اللہ کی بات کو، سنت کو ماننے کا اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کا فائدہ ہے کہ میرا تم سب عورتوں کا ولی کوئی زمینی شخص ہے، تمہارا باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، لیکن میرا ولی عرش والا ہے، میرا نکاح عرش والے نے کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائی، جس کو نبی مانتے ہیں اور جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے لیے سب سے بڑا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں، تو پھر اس کی ایک ایک بات کو تلاش کرنا شروع کر دو. آ کے پوچھا کرو، حضرت صاحب رسول اللہ کی سنت کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے. اور میں ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، جب آپ کا سوال ٹھیک ہو جائے گا، توجہ ہے، آخری بات ہے پکی، جب آپ کا طریقہ سوال کا درست ہو جائے گا، جواب بھی درست ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اس کی، تاکہ آپ کو بات بھی یاد رہے. سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک نوجوان آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، امام صاحب مجھے وضو کا طریقہ تو بتائیں. کیا بتائیں؟ سوال پہ توجہ فرمائیے. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں، تیرا سوال درست نہیں، سوال درست کرو پھر جواب دیتا ہوں. اس نے کہا جی سوال میں کیا ہے، سیدھا سا سوال ہے، وضو کا طریقہ سمجھا دیں. فرمایا نہیں، تیرا سوال ٹھیک نہیں، سوال ٹھیک کر پھر جواب دیتا ہوں. اس نے پھر پوچھا اسی طرح کے الفاظ سے. آپ نے فرمایا تیرا سوال ٹھیک نہیں. کہنے لگا استاد محترم سوال بھی خود کر دیں اور جواب بھی خود بتا دیں، مجھے اس سے بہتر پوچھنا. آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے. لو نسخہ ہے، اختلافات کے حل کا نسخہ ہے، مسائل کا نسخہ ہے. تم سوال ٹھیک کر لو. تم یہ مت پوچھا کرو کہ حضرت ہمارے دین میں، ہمارے مسلک میں کیا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا پوچھو گے؟ اللہ کے رسول کا، آپ کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں پوچھنا ہمارا امام کیا کہتا، ہمارے مولوی کیا کہتے، ہمارا مسلک کیا کہتا. پوچھا کرو اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے،
اللہ کے نبی کیسے کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کہاں ہاتھ مانتے تھے، اللہ کے نبی کیسے جھکتے تھے، اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے، آپ کیسے رکوع کرتے تھے، آپ کیسے قیام کرتے تھے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے، اور اس نوجوان کے بھی دل میں آیا کہ میرے سوال میں یہی تو پوچھ رہا تھا۔ کہا نہیں، جب تم نے یہ مجھ سے پوچھا کہ مالک ابن انس وضو کیسے کرتے ہیں، اگر میں تمہیں جواب دیتا تو کل کو تم مجھے دلیل کے طور پر بنا کر پیش کرتے کہ میں نے امام مالک سے پوچھا تھا وضو کیسے کرتے ہیں، انہوں نے یوں بتایا تھا، ایسے ہاتھ دھونے ہیں، ایسا چہرہ دھونا، ایسے پاؤں دھونے، ایسے مسح کرنا۔ مجھے بناتے دلیل، میں دین میں دلیل نہیں، دین بتلانے والا ضرور ہوں، میں دلیل نہیں۔ اور جب تم مجھ سے یہ پوچھو گے کہ اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے تو میں تمہیں بتلاتے ہوئے احتیاط کروں گا، میں کہوں گا میں نے فلاں تابعی سے سنا کہ اس نے فلاں صحابی سے سنا، اس صحابی نے پیارے نبی کو وضو کرتے دیکھا، بات محمد تک جائے گی، یہ دین قرار پائے گی، مجھ تک آئے گی تو دین نہیں رہے گی، اس لیے کہ نبی پاک کی بات ہے اور نبی پاک کا یہ عمل ہی دین ہے، کسی دوسرے کا عمل اور کسی دوسرے کی بات دین نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں سے اس گھر کو ہمیشہ آباد فرمائے، اور اللہ اس کو آباد کرنے والے، اس کے بنانے والوں کو بے پناہ اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔